أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا أبي القاسم محمد صل على محمد آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: طالب صلوات حضرات، کبھی کبھی ایک مجلس پڑھنے میں دشواری یہ ہوتی ہے کہ اس مجلس کو عنوان کیا قرار دیا. سبحان. یا تو بانیہ مجلس کی طرف سے کوئی فرمائش ہو جائے یا کوئی نوعیت پیدا ہو جائے، ورنہ ذاکر کے واسطے یہ فکر ہوتی ہے کہ ایک مجلس پڑھنا ہے اور ظاہر ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ 60 منٹ کا وقت ہے، تو اس 60 منٹ میں کوئی ایسا مضمون ہو جو مختصراً 60 منٹ کے اندر کسی حد تک مکمل ہو جائے تاکہ بات نہ تمام کرے. میں بھی اسی فکر میں ابھی یہ سوچتا آ رہا تھا کہ مجھے کیا پڑھنا چاہیے، کیا مضمون. یہاں پر اس مسئلے کو حل کر دیا. جو ابھی منقبت پڑھی جا رہی تھی شہزادی زینب صلاۃ اللہ علیہ، تو میں نے یہ سوچا کیوں نہ اس وقت کی مجلس میں شہزادی کا تذکرہ. سبحان اللہ. لہذا بس اس لیے میں نے اس حدیث مبارک سے بات کو شروع کیا ہے، جس کے اندر حضور سرور کائنات کا ارشاد ہے کہ زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب. اپنی مجلسوں کو، اپنے اجتماعات کو، اپنی گیدرنگز کو زینت دو علی بن ابی طالب کے تذکرے سے. رسول نے ہماری اخلاقی تربیت بھی کی، ہماری ذہنی تربیت بھی کی، ہماری فکری تربیت بھی کی. ہر طرح سے وہ چاہتے ہیں کہ ان کی امت ایک مثالی امت بن کے اور ایک مثالی انسان بن کے ان کی امت کے لوگ. لہٰذا جب لوگ جمع ہوں گے اور باتیں ہوں گی تو قدرتی بات ہے، جب لوگ جمع ہوتے ہیں کہیں تو باتیں ہوں گی، خاموش تو بیٹھے نہیں رہیں گے. اور جب باتیں ہوں گی تو ہو سکتا ہے کسی کے لیے کوئی غلط بات نکل جائے، کسی کی کوئی غیبت ہو جائے، کوئی بات ایسی ہو جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہو، کوئی جملہ ایسا نکل جائے جو مناسب نہ ہو. لہذا اگر ذکر علی ہوتا رہے گا تو کردار بھی بنے گا، اخلاق بھی بنے گا، ایمان بھی بنے گا، عقیدہ بھی بنے گا، ثواب بھی ملے گا. صلوات. اور پھر علی جو ہیں ان کے ذکر کے ساتھ سرور کائنات نے فرمایا، یہ نہیں کہا کہ ذکر کرو بلکہ کہا ذکر کو زینت دو. ذکر کرو اور بات ہے اور ذکر کو زینت تو الگ بات ہے. یعنی ذکر کے اندر خوشنمائی و حسن و زیبائش پیدا ہو جائے گی اگر علی کا نام آ جائے گا. اگر ذکر علی ہونے لگے گا تو اس کے اندر زیبائش و زینت و خوبصورتی اور بیوٹی پیدا ہو جائے گی. تو عزیزان گرامی، اصلیت یہ ہے کہ پورے اسلام کی زینت علی. یہاں سے بات شروع ہوتی ہے دعوت عشیرہ کی زینت علی، شب ہجرت کی زینت علی، میدان بدر کی زینت علی، میدان خندق کی زینت علی، میدان خیبر کی زینت علی، احد کی زینت علی، ذوالفقار کی زینت علی، منبر کی زینت علی، مسجد کی زینت علی، کعبہ قوسین و ادنا کی زینت علی، کعبے کی زینت علی، آغوش رسول کی زینت علی، بستر رسول کی زینت علی، حدیثوں کی زینت علی، قرآن کی آیتوں کی زینت علی، یہاں سے وہاں تک ہر ایک کی زینت علی. اور جو علی کے لیے زینت کا سبب بن جائے وہ ہے زینب. سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ.
زینب جو ہے یہ عربی نام ہے، عربی لفظ ہے، اور یہ دو لفظوں سے مل کے بنا ہے، عربی قاعدے کے حساب سے یہ دو لفظوں سے مل کے بنا ہے۔ یہ اصل میں ڈیٹیل اگر اس کی آپ بنائیں گے تو ڈیٹیل اس کی ہے زین لعب، زین لعب، چونکہ اس کو کثرت سے استعمال کرنا ہے پراپر ناؤن کی حیثیت سے، لہذا یہ لفظ کافی بڑا ہو جائے گا، لہذا اس کو عربی زبان کی گرامر کے حساب سے مختصر کر کے زینب کر دیا گیا، ورنہ یہ اصلاً لفظ ہے زین لعب۔ زین لعب کا مطلب ہے وہ بیٹی جو اپنے باپ کے لیے سبب زینت ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ بیٹی جو اپنے باپ کے لیے سبب زینت ہو وہ زین لعب ہے، اور وہی کثرت استعمال سے زینب ہو گیا ہے۔ تو زینب وہ ہیں جو اپنے باپ کے لیے سبب زینت ہیں۔ دیکھیے زینب کا باپ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، جو پورے اسلام کے لیے زینت ہے وہ زینب کا باپ ہے، جو زینب کے باپ کے لیے زینت ہے وہ زینب۔ ماشاء اللہ، سبحان سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی، یہ کردار اور یہ سیرت اور یہ معجز نما پاکیزہ وجود یہ تاریخ کے اندر کہیں نظر نہیں۔ ایسے گھر میں تشریف لائیں جس گھر میں پنجتن پہلے سے موجود تھا، ایسے گھر میں تشریف لائیں جس گھر میں پنجتن پہلے سے موجود تھی، سرکردہ دو عالم تھے، مولا علی تھے، معصومہ تھیں اور حسنین تھے، تو جس محفل میں پنجتن بیٹھے تھے وہاں تشریف لائیں، اور اس شان و شوکت اور عزت سے آئیں کہ تاریخ بتاتی ہے کہ رسول جس اہتمام سے دونوں نواسوں کی خبر ولادت سن کے آئے، اسی اہتمام سے، اسی اشتیاق سے، اسی محبت سے نواسی کی خبر سن کے بھی آئے، نواسی کی خبر سن کے بھی آئے، اور اسی محبت سے بچی کو گود میں لیا۔ ام فضل کی روایت ہے کہ سرکار دو عالم نے جب تشریف لائے اور میں نے اس شہزادی کو، ننھی بچی کو ان کی گود میں دیا، تو یہ وہی تمام واقعات تاریخ کے اندر لکھے ہیں جو حسنین کی ولادت کے وقت لکھے ہیں کہ آپ نے زبان مبارک دہن میں دے دی اور انہوں نے زبان چوسی۔ بالکل اسی طرح سرور کائنات نے جس طرح دونوں نواسوں کا استقبال کیا تھا اسی طرح نواسی کا بھی استقبال کیا، زبان اقدس دہن میں دے دی۔ لیکن ایک چیز کا اضافہ ہے جناب زینب کے تذکرے میں، جو نہ ہم نے کتاب میں ذکر امام حسن میں پڑھی اور نہ ولادت امام حسین کے ذکر کے وقت وہ چیز پڑھی، اور وہ یہ ہے کہ رسول نے بچی کو گود میں لے کے ایک پیار کیا، بچی کو بوسہ دیا اس کو، اور بوسہ دے کے رونے لگے۔ یہ گریہ آپ کا نہ ولادت امام حسن کے وقت ہم نے تاریخ میں پڑھا، نہ ولادت امام حسین کے وقت۔ شہزادی کو، ننھی شہزادی کو بوسہ دیا اور بوسہ دے کے رونے لگے۔ ام فضل کہتی ہیں کہ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو خوشی کا موقع ہے، اس وقت آپ رو رہے ہیں؟ تو آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے، آنسو سے ڈبڈبائی آنکھیں اٹھائی، ام فضل کو دیکھا اور میں کہا ام فضل تمہیں کیا معلوم میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ یہ جملہ ہے تاریخ، کچھ فرمایا نہیں اس کے آگے، نہ ام فضل نے پوچھنے کی ہمت کی، صرف اتنا تاریخ کے اندر ہے کہ آپ نے ام فضل کو دیکھا اور وہ کہہ رہا ہے ام فضل میں کیا بتاؤں، میں کیا دیکھ رہا ہوں۔ اور اب یہ شہزادی پنجتن کی آغوش میں پلتی ہوئی۔ تو عزیزان گرامی ایک جملہ عرض کرنے کو دل چاہتا ہے کہ شہزادی زینب وہ حدیث ہیں جو پروردہ آغوش قرآن ہے۔ شہزادی کونین بلند تر صلوات۔ یہ وہ حدیث محترم ہے کہ جو آغوش قرآن میں پلی ہوئی ہے۔ شہزادی کبھی رسول اللہ کی گود میں ہے تو وہ بھی قرآن ہے، کبھی علی کی گود میں ہے تو وہ بھی قرآن ہے، کبھی ماں کی آغوش میں ہے تو وہ بھی قرآن ہے، کبھی دونوں بھائیوں میں سے کسی کی گود میں ہے تو دونوں قرآن ہیں۔ تو قرآن کے کبھی اس پارے میں، کبھی اس پارے میں، کبھی اس سورے میں، کبھی اس سورے میں، اس طرح سے بچپن گزرا ہے۔ زبان رسالت چوسی، آغوش سیدہ ملی، آغوش رسول ملی، آغوش علی ملی،
زندگی قدم قدم آگے بڑھتی رہی. بچی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جس گھر میں وہی آ رہی ہے. بچی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جبرائیل خادم بن کے آ رہے ہیں. بچی نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر بھی دیکھا کہ یہاں سے روٹیاں جا رہی ہیں اور بدلے میں سورہ حلقہ آ رہا ہے. بچی نے یہ بھی دیکھا کہ مباہلے میں ماں باپ بھائی تصدیق اسلام کے واسطے جا رہے ہیں. بچی نے اپنی آنکھوں سے وہ سارے مناظر دیکھے جو اسلام کی تاریخ کی جان ہے. سبحان اللہ. اسلام کی تاریخ کی جان ہے اور روح ہے تاریخ اسلام کی. وہ سارے مناظر بچی نے اپنی آنکھوں سے دیکھے. یہاں تک کہ گزرتے گزرتے زندگی ابھی بچپن کی حدوں سے بظاہر باہر نہیں نکلی تھی. یہ بظاہر غلط ہے اس لیے کہ یہ لوگ وہاں سے تعلیم لے کے لیکن ایک ظاہری شکل ہوتی ہے. تو بظاہر ابھی بچپن کی حدوں سے آگے نہیں نکلی تھی کہ ایک غم سے دو چار ہونا پڑا. اور وہ یہ کہ جو سردار تھا خاندان کا بزرگ تھا اس کا غم بڑھا. سرکار دو عالم دنیا سے رخصت اور ان کے رخصت ہوتے ہی زمین و آسمان ایک دم بدل گئے. پورا ماحول تبدیل ہو. ماں کا گریا، باپ کی حق سے محرومی، تمام چیزیں شہزادی کی نگاہوں کے ساتھ. یہاں تک کہ ابھی یہ غم تازہ ہی تھا اور ابھی دل کو تسلی نہیں ہوئی تھی اس غم سے کہ دوسرا سانحہ جھیلنا پڑا. اور وہ ماں شفیق ماں دنیا سے رخصت ہو گئی. اب جو کچھ ہے زینب کے لیے وہ باپ ہیں. ماں کی جگہ بھی وہی ہیں، باپ کی جگہ بھی وہی ہیں، نانا کی جگہ بھی انہی کی شکل دیکھیے. بیٹی اپنے باپ کے ساتھ ہے اور قصب فیض کر رہی ہے. یہاں تک کہ جب عمر اس منزل تک آئی کیا کیا جائے تو مولا علی نے اپنے سگے بھتیجے حضرت عبداللہ سے جناب جعفر طیار کے صاحبزادے تھے آپ کا عہد مبارک کر دیے. اور اب داماد بھی اور بیٹی بھی علی کے ساتھ رہتے ہیں. ظاہر ہے کہ دامن حیدر کرار چھوڑ کے کون جاتا ہے. اور اب علم کے پھیلانے کا سلسلہ شروع ہوا. چنانچہ تاریخ لکھتی ہے کہ شہزادی زینب مدینے میں درس ارشاد فرماتی تھی. اور یہ درس جو ہے یہ دن میں 10 بجے شروع ہوتا تھا اور ظہر کی نماز سے پہلے ختم ہو جاتا. ظہر کی اذانوں سے تھوڑا سا پہلے یہ درس جو ہے 10 ساڑھے 10 بجے شروع ہوتا تھا اور ظہر کی اذانوں سے پہلے ختم. اس درس کے اندر اخلاقیات، اسلامیات، واجب و حرام، قرآن پاک، قول رسول، عورتوں کے فرائض و ذمہ داریاں، ان کے مخصوص مسائل اسلام میں جو ہیں، ان تمام چیزوں کا شہزادی درس دیا کرتے. یہ درس کا سلسلہ جاری رہا اس وقت تک جب تک مولا علی کو خلافت ظاہری ملی اور آپ مدینے سے کوفے تشریف لے گئے. اس وقت تک یہ درس جو تھا یہ مدینے میں جاری رہا. پھر جب بیوی اپنے والد گرامی کے ساتھ کوفے تشریف لے گئے تو یہ درس کوفے میں جاری رہا. 4 برس یہ درس کوفے میں ہوا. وہ سلسلہ درس نہیں رکا، جگہ بدل گئی. اب مدینے کے بدلے ادھر جہاں تشریف فرما تھی کوفے میں وہاں درس دی. اب یہ سلسلہ درس جو ہے یہ کوفے میں جاری ہوا. 4 برس تک تقریباً قیام رہا کوفے میں اور 4 برس تک یہ درس جو ہے یہ کوفے میں ہوتا. اور اس کے بعد پھر بیوی جب واپسی میں شہادت مولا علی کے بعد مدینہ واپس تشریف لائے تو یہ درس پھر اپنے دستور کے مطابق، پرانے دستور کے مطابق مدینہ میں شروع. اور یہ تقریباً 20 سال یعنی شہادت مولا علی سے لے کے امام حسین علیہ السلام کے سفر تک جو آپ نے کربلا کا سفر کیا، جس میں بیوی تشریف لے گئی ساتھ میں اپنے بھائی کے، اس سفر تک لگ بھگ 20 سال کا یہ وقفہ ہوتا ہے. اس 20 سال کے وقفے میں یہ درس جو ہے یہ جاری رہا. یہ درس جاری رہا 20 سال کے وقت.
اور آپ یقین مانیے کہ اس درس کے اندر پورے اسلامیات سب کچھ جو تھا وہ حسین شہزادی کی زبان سے بیان ہوتا. یہ درس پھر اس وقت رکا جب آپ اپنے بھائی کے ساتھ مدینہ سے کربلا تشریف لے گئے اور تقریباً 2.25 برس اس سفر میں لگے. یعنی 28ویں رجب سن 60 ہجری کو یہ قافلہ نکلا اور پلٹ کے غالباً ربیع الاول سن 62 ہجری وہ قافلہ مدینہ واپس پہنچا لگ بھگ 2.25 برس کے بعد. تو ظاہر ہے کہ 2.25 برس تک تو باپ بھی باہر رہیں, وہ درد جو ہے منتقل. اور اس کے بعد جب پھر واپس پلٹ کے تشریف لائیں تو وہ اجتماع تو ہوتا تھا مگر اب اس کی نوعیت بدل گئی تھی. اب درس کے بدلے وہ مجلس حسین میں تبدیل ہو گیا. سبحان اللہ. اور اب اس کے اندر جو تشریف فرما ہوتی تھی تو واقعات کربلا, حضرت حسین اور مصائب اہل بیت بیان ہوتے تھے کہ جو مصائب وہاں سے آج تک سینہ بسینہ ہم تک چلے آ رہے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو وہ درس جو تھا اب وہ اس کو درس کہیے یا مجلس کہیے, بہر وہ درس جو تھا وہ مجلس کے اندر تبدیل ہو گیا تھا, لیکن وہ اجتماع جو ہے وہ ہوتا تھا. اور پھر اس کے اندر ایک چیز کا اضافہ ہوا, یہ بھی بچوں کے کان میں پڑی رہے بات تو اچھا ہے, بسم اللہ, اس لیے کہ یہ چیز جو ہے آپ تو اس سے بہتر جانتے ہیں, لیکن ینگ لڑکوں کے کان میں پڑی رہے تو اچھا ہے کہ اب اس درس کے اندر, اس کے پہلے درس ہوتا تھا, خالی صرف درس ہوتا تھا, اس میں اندر کوئی چیز تقسیم نہیں ہوتی. عورتیں آئیں, جمع ہوئیں, ان کو تعلیم دی گئی, بات ختم ہو گیا, ڈسپرس ہو گیا. لیکن جب سے یہ مجلس حسین میں تبدیل ہوا, جب سے اس کے اندر حصہ بھی شامل ہو گیا. سبحان اللہ. اور پہلا حصہ جو مجلس میں بٹا ہے, جو شہزادی زینب کے زمانے میں بٹا ہے اور چوتھے امام کے زمانے میں بٹا ہے, اس کا نام میں نے تاریخ میں پڑھا ہے سویق. سویق عربی زبان میں ستو کو کہتے ہیں. ستو ایک چیز ہے جو اناج کو بھونا جاتا ہے اور بھون کے پیس لیا جاتا ہے, چاول کو یا گیہوں کو یا جو کو کوئی بھی لفظ کو بھونتے ہیں اور اس کے بعد اس میں شکر ملا کے پانی میں گھول کے اس کو کھاتے ہیں. اس کو عربی میں سویق کہتے ہیں, اردو زبان میں ستو کہتے ہیں. اب اس کے علاوہ کیا زبانوں میں اس کے نام میں مجھے نہیں معلوم, لیکن یہ کہ اس کو عربی میں سویق کہتے ہیں, اردو میں وہی چیز جو ہے ستو کہہ جاتی ہے. تو اس کی ترکیب یہ ہے کہ اناج بھونا جاتا ہے, بھونا ہوا اناج پیسا جاتا ہے بالکل باریک آٹے کی طرح, اور اس کو پانی میں گھولتے ہیں, پانی میں گھول کے اس میں شکر وغیرہ ملا کے کچھ خوشبو جوڑا وڑا ملا کے عام طور سے اس کو پیتے ہیں. تو جس وقت وہاں بیویاں آتی تھیں اور بیٹھ کے حسین پہ گریا کرتی تھیں اور روتی تھیں, تو روتے روتے ان کی حالت اتنی بگڑ جاتی تھی کہ ضرورت اس بات کی ہوتی تھی کہ ان کو کوئی چیز دی جائے تاکہ ان کے اندر انرجی اور طاقت پیدا ہو. سبحان اللہ. تو اس وقت وہاں سبیت کی تیاری ہوتی تھی اور اس کے گلاس کو پیش کیے جاتے تھے, اور جب وہ اس کو پیتی تھیں تو اس سے غذائیت بھی ہوتی ہے, اس کے اندر شوگر بھی ہوتی ہے, تو انرجی گیونگ بھی ہے, اس طرح کی اس میں غذائیت بھی ہے. تو اس سے ذرا سب کی حالت جو بگڑنے لگتی تھی وہ سمجھنے لگتی تھی. تو اس طریقے سے یہ پہلا حصہ تھا جو مجلس حسین میں تقسیم ہوا. لہذا ایک بات زندگی میں ہمیشہ خیال رکھیے گا کہ حصے کی مخالفت کبھی نہ کیجیے. سبحان اللہ. دستور ہے کہ جو شہزادی کا بنایا ہوا دستور ہے اس کو قائم رکھیے گا, اس کو ختم. اس کے اندر مجلس حسین میں ایک حصہ مل. تو اس طریقے سے شہزادی کی حیات مبارک گزری. اور عزیزان گرامی, جہاں تک عظمت و مرتبے کا سوال ہے تو واقعہ کربلا میں بیوی کی عظمت, بیوی کی عزت, بیوی کی شان اور بیوی کا مرتبہ واضح ہوتا ہے. ہمارے ساتھ ایک بڑی مشکل کا کام یہ ہے کہ ہمارا دین اس ٹائپ کا نہیں ہے کہ جو پسند ہو وہ بنا لو, بلکہ ہمارا دین اس ٹائپ کا ہے کہ جو دین کو پسند ہو ویسے بنو. جو بات دین کو پسند ہو
ویسے تم بنو، نہ یہ کہ جو بات تم کرو اس کو بعد میں دین میں ایڈ کر کے اس کو دین میں شامل کر لو، یہ ہمیں کیا نہیں۔ ہمارے پاس جو معصوم بتائے گئے ہیں وہ 14 ہے۔ ماشاء سبحان 14 میں یہ نام نہیں ہے، ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ ہم 14 کے 15 کر دیں یا 14 کے 13 کر لیں، اس لیے کہ 14 کے 13 کر دیں تب بھی ہماری آخرت گئی، واہ، اور 14 کے 15 کر دیں تب بھی ہماری آخرت گئی۔ آج کی دنیا میں ہر بات پر لڑکا سوال کرتا ہے، بچے پوچھتے ہیں بھائی کیوں، اس کا ریزن کیا ہے؟ کہ معصوم کسے کہتے ہیں؟ کہ بیٹا معصوم اسے کہتے ہیں جس سے کوئی گناہ نہیں۔ تو کہا کیا بیٹا معصوم کیوں نہیں کہتے؟ اور اگر کوئی گناہ ہوا ہے تو تاریخ سے پوچھ کے بتائیے، اور اگر آپ کے پاس کوئی گناہ نہیں ہے، کیا ہمارے گھر میں تو ہے ہی نہیں، ملائیں گے بالکل معاملہ، تو معصوم کہیے پھر۔ لیکن ابھی آپ نے کہا کہ ہم معصوم اس کو کہتے ہیں جس سے تو گناہ ہوا نہ۔ ہمارے ساتھ مجبوری ہے کہ ہم کو جو بتا دیا گیا ہے ہم نہ اس سے کم کہہ سکتے ہیں نہ اس سے زیادہ کہہ سکتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اس مسئلے کو ذرا آپ غور کریں، تھوڑا سا توجہ طلب ہے، یہ مسئلہ ہے بابا دے بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جو ماں کے سر پر ایک تاج رکھا گیا وہ بیٹی کے سر پر کیوں نہیں رکھا گیا؟ کردار وہی ہے، سیرت وہی ہے، عمل وہی ہے، سبحان اللہ، صبح و شام وہی ہے، سب کچھ وہی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، لیکن پھر بھی وہ لفظ نہیں استعمال ہوتا، واہ واہ واہ، سمجھے؟ وہ لفظ نہیں استعمال ہوتا، کیا وجہ ہے؟ دیکھیے ان سب کا وجود جو تھا، توجہ سنیے گا، سبحان اللہ، ان سب کا وجود جو تھا وہ اللہ کے دین کے لیے تھا۔ خدا نے اپنے دین کی مصلحت کے لیے ان کو بنایا تھا، اور ان کو عصمت بھی اسی لیے دی گئی تھی کہ دین جو ہے وہ شک شبہ سے محفوظ رہے، اس لیے کہ دین کے رہبر اگر معصوم نہ ہوں گے تو ہم کو غلطی سے روکیں گے کیسے، اور ان کا کردار ہمارے لیے نمونہ عمل بنے، سبحان اللہ، لہذا وہ اسی حساب سے ان کو معصوم بنائے۔ ماشاء اللہ، اب اگر بیٹی کے سر پر بھی وہ تاج رکھ دیا جاتا، واجبہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، بیٹی کے سر پر بھی وہ تاج رکھ دیا جاتا تو دشواریاں کیا سامنے آتی ہیں، یہ سنیے۔ بے شک بے شک تو پہلی دشواری تو شادی کی سامنے آتی ہے، بے شک بے شک بے اس شک، لیے کہ فاطمہ زہرا کے زمانے میں علی موجود تھے جن سے فاطمہ کا رشتہ ہو سکتا تھا، زینب کے زمانے میں کوئی معصوم ایسا نہیں تھا جس سے زینب کا رشتہ ہو سکے، دو بھائی تھے، دونوں سگے بھائی تھے، ان سے رشتہ ہو نہیں سکتا۔ ہاں بے شک، سبحان زینب اللہ، کے زمانے میں جب زینب بڑی ہوئی تو معصوم 3 تھے، ایک بھائی باپ تھا، 2 بھائی تھے، بے شک، سبحان اللہ، نہ باپ سے رشتہ ہو سکتا ہے نہ بھائیوں سے رشتہ ہو سکتا ہے، تو زینب کے زمانے میں کوئی ایسا معصوم نہیں تھا جس سے زینب پر رشتہ ہو۔ اب یا تو معصومہ بلا شادی کے رہتی تو نسل معصومہ منقطع ہوتی، واہ، جب اللہ نے مریم کو بغیر شادی کے بیٹا دے کے نسل معصومہ کو منقطع نہ کیا، اگر ان کو بھی ٹائٹل دے دیتا تو ان کی نسل کو بھی چلانا پڑتا، اور اگر مریم کی طرح اولاد دی جاتی تو وہ امت عیسیٰ تھی جو مان گئی مریم کی بات، امت محمد بدنام کر کے چھوڑتی مان، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، اور نام کی لہذا اللہ نے یہ انتظام کیا کہ یہ لفظ ہٹا دو۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، دوسری بات یہ ہے کہ دین کو ضرورت تھی، سبحان اللہ، کاہے کی ضرورت تھی؟ دین کو اپنی پردہ پوشی کے لیے، اپنی زندگی کے لیے ایک اسٹیج پر ضرورت تھی، کچھ کھلے سروں کی، کچھ کٹے سروں کی ضرورت تھی، سبحان سبحان، سبحان، کٹے سر بھی ایسے ہوں جو معصوم ہوں تاکہ دین کو پورا فائدہ مل سکے، اور کھلا سر بھی ایسا ہو جو صاحب عصمت و طہارت ہو ماشاءاللہ، تاکہ دین کو فائدہ مل سکے۔ ماشاءاللہ، ٹیکنیکل دشواری یہ ہے کہ اگر معصومہ کا سر کھلے گا تو قیامت آ جائے گی،
اور اگر عورت مرتبے میں معصومہ سے کم ہوگی تو سر کھلنے میں وہ فائدہ نہ ہوگا، لہذا ایک عورت ایسی بنائی جائے جو مرتبے میں معصومہ سے کم نہ ہو تاکہ دین کو فائدہ پورا پہنچے، سبحان اور لفظ معصومہ نہ استعمال کیا جائے اس کے لیے تاکہ قیامت رکی رہے آگے۔ واہ جی واہ، صلوات صلی علی محمد محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سوال بیعت اسلام میں ایک فتنہ تھا، اوہ سوال بیعت اسلام میں ایک فتنہ تھا۔ اس فتنے کو پہلے زینب کی ماں نے دبایا، مگر کیا کہہ کے دبایا کہ علی کو چھوڑو نہیں تو میں سر کے بال کھولتی ہوں۔ آپ نے سنا، بیوی نے کھولے نہیں سر کے بال، سبحان اللہ، کھولے نہیں سر کے بال، یہ صرف فرمایا کہ علی کو چھوڑو ورنہ میں سر کے بال کھولتی ہوں۔ تو سلمان کی روایت ہے کہ آثار قیامت نمودار ہوں گے، اور لوگوں نے گھبرا کے علی کو چھوڑ دیا۔ ماں نے اتنا کہہ کے سوال بیعت کو 50 برس پیچھے ڈھکیلا، سبحان اللہ، ماں نے اتنا کہہ کے سوال بیعت کو 50 برس پیچھے ڈھکیلا، اس لیے کہ سن 11 ہجری میں اٹھا ہے سوال بیعت مولا علی سے۔ مولا علی بے شک، معصوم عالم نے جو بات کہی ہے کہ علی کو چھوڑو نہیں تو میں سر کے بال کھولتی ہوں، یہ سن 11 ہجری میں فرمایا ہے، اور شہزادی کے بال کھلے ہیں سن 61 ہجری میں۔ 50 برس کے بعد پھر سوال بیعت اٹھا، بے شک، 50 برس کے بعد پھر سوال میں اٹھا۔ اگر آج ہمیشہ کے لیے اس کو موت کے گھاٹ نہیں اتار دیا گیا تو اب جو اٹھے گا تو اس وقت کوئی پروردہ یا آغوش رسول نہ ملے گا۔ اب اگر 50 60 100 برس کے بعد پھر اٹھا تو اس وقت کوئی رسول کی گود کا پالا ہوا یا رسول کی زبان چوسے ہوئے نہیں ملے گا، لہذا وہ فائدہ دین کو نہیں پہنچ پائے گا اس وقت جو اس وقت ابھی پہنچ سکتا ہے۔ لہذا معصومہ کا لفظ استعمال نہ کرو، مگر مرتبے میں معصومہ رہے تاکہ سوال بیعت ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے۔ ماں نے کہا تھا سر کے بال کھول دوں گی، سوال بیعت 50 برس پیچھے گیا، بیٹی نے کھلوا دیے، ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا۔ سبحان اللہ، صلی علی محمد سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء آج تک نہیں اٹھا سوال بیعت۔ واہ 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 واہ، اس کے بعد سے لے کے تاریخ پڑھ ڈالی ہے، ماشاء اللہ، 1400 برس ہونے آتے ہیں، ابھی تک کوئی سوال بیعت کا کہیں سے سوال، سبحان اللہ، ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا۔ پر عزیزان گرامی، دنیا میں رسول اللہ کے گھرانے میں 3 بیویاں ایسی ہیں جیسے موتی کی لڑی، جیسے موتیوں کی لڑی ہوتی ہے۔ 3 بیویاں نہ خان کسی عصمت کے گھرانے میں، اس لیے کہ گھرانے ہوتے ہیں اس میں اسی کے حساب سے چیزیں ہوتی ہیں۔ عالموں کے گھرانے ہیں، ان کا فلاں علم میں بڑے ماہر ہیں، علم فقہ میں بہت ماہر ہیں، علم کلام کے بہت بڑے عالم ہیں۔ شاعروں کے گھرانے ہوتے ہیں، میر انیس کا گھرانہ مشہور ہے زبان کی اردو میں مثلا۔ حکیموں کے گھرانے ہوتے ہیں، کہتا فلاں مرض کی دوا اللہ جواب ہے۔ پہلوانوں کے گھرانے ہوتے تھے پہلے، ان کے پاس فلاں دواؤں بہترین جانتے ہیں۔ تو پیغمبروں کے گھرانوں میں آپ کو وہ چیزیں تو ملیں گی نہیں، بادشاہوں کے گھرانوں میں جواہرات، موتی، ہیرے، یہ سب چیزیں اس کی بات ہوتی ہے، کیا یہ چیزیں ہیں؟ تو نبوت کے گھرانے میں علم، سبحان، یہ سب چیزیں ملیں گی، اس کے جو اور ملیں گے۔ سبحان، وہاں جواہرات نہ ڈھونڈی، وہاں وہ چیزیں نہ ڈھونڈی، علی شان محل نہ ڈھونڈی، وہاں یہ سب کچھ نہیں، لیکن کردار ہے، سیرت ہے، علم ہے۔ تو جو سیرت و کردار یہ 3 بیویوں ملا، عصمت کسی گھرانے میں ملے ہی نہیں۔ آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہم نے ڈھونڈ ڈالے، ایک آدھ نمونہ ملا، ایسے مسلسل 3 نمونے نہ ملے۔ سبحان اللہ، 3 ماں بیٹیاں ہیں، ایک کی بیٹی ہے ام المومنین خدیجہ
ام المومنین خدیجہ کی بیٹی جناب سیدہ کی بیٹی جناب زینب، سبحان اللہ سبحان اللہ 3 ماں بیٹیوں کا ایک سبحان نورانی و پاکیزہ سلسلہ ہے، اور بیچ میں سیدہ ہے، ایک طرف جناب زینب ہے، ایک طرف جناب خدیجہ ہے۔ ایسی ماں کی بیٹی جس کا احسان ہے بنا لا الہ الا اللہ، ایسی بیٹی کی ماں جس کا احسان ہے بقا لا الہ الا اللہ۔ سبحان اللہ محمد والے حیدری سبحان اللہ تکبیر، اللہ اکبر نعرہ رسالت، یا رسول اللہ نعرہ حیدری۔ علی حیدر ماشاء اللہ یہ ہے کہ جزاک اللہ واہ 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 جب دین کی عمارت بنائی جا رہی تھی سبحان اللہ تو فاطمہ کی ماں نے احسان کیے تھے، جب دین کی عمارت بچائی جا رہی تھی تو فاطمہ کی بیٹی نے احسان کیا، اور فاطمہ نے دونوں کا احسان کیا۔ جب عمارت بن رہی تھی بحیثیت دختر رسول احسان کیا، جب عمارت بچائی جا رہی تھی تو بحیثیت زوجہ علی و مادر حسنین احسان کیا اسلام نے۔ واہ اور شہزادی زینب اپنے بھائی کے مقصد کی نگہدار اور اپنے بھائی کے مشن کو آگے بڑھانے والی، اور شہادت تو حسین نے دے دی لیکن کربلا کو گھر گھر پہنچانا زینب کی ذمہ داری تھی۔ سبحان اللہ اور آج جو ساری دنیا میں حسین کی صدا گونج رہی بے شک قربانی ہے، لیکن یہ قربانی بھلا دی جاتی اگر اس کو شہرت دینے کے لیے زینب جیسی بہن نہ ہو۔ جہاں اس قربانی کے لیے حسین کی تعریف کی جائے وہیں ان زینب کی بھی تعریف کی جائے گی جنہوں نے ان نامساعد حالات میں اور ان مشکلات میں اور ان دشواریوں میں اس دین کو آگے بڑھایا ہے اور بچایا ہے اور پہنچایا ہے۔ بے شک اور عزیزان گرامی جہاں تک عزم و ہمت کا سوال ہے، جہاں تک حوصلے کا سوال ہے، وہاں تک دنیا میں ہم نے دیکھا ہے بڑے بڑے عظیم فاتح، بڑے بڑے عظیم لوگ جن کے نام ہے ہسٹری میں، لیکن خدا کی قسم شہزادی زینب کا جواب تاریخ میں نہیں، تاریخ میں جواب نہیں ہے۔ کربلا کا سارا معرکہ ہر قدم وہ بھائی کے ساتھ ہے، سبحان اللہ ہر قدم وہ بھائی کے ساتھ ہے۔ اگر مردوں کا انتظام و اہتمام حسین دیکھ رہے ہیں، حضرت عباس دیکھ رہے ہیں، تو عورتوں کا سارا انتظام اور حرم کے اندر کا سارا نظم و ضبط شہزادی زینب کے ہاتھ میں، اور اس شان و شوکت سے ہاتھ میں ہے کہ کہیں سے کوئی آواز نہیں بلتی، کہیں سے کوئی آواز نہیں بلند ہوتی۔ ہر منزل پر شہزادی کا نام آپ کو ملے گا، ہر قدم کے اوپر شہزادی کی گفتگو ملے گی۔ جس وقت حسین کو مشورہ دیا جا رہا ہے کہ آپ جا رہے ہیں تو ان بیویوں کو نہ لے جائیے، وہ لوگ کربلا کی لڑائی کو کوئی عام لڑائی سمجھتے تھے، طاقت کا توازن دیکھ کے مشورہ دینے والے دشمنی مشورہ نہیں دے رہے تھے، میں اس کو دشمنی نہیں کہوں گا، آج عام حالات میں بات وہی ٹھیک تھی جو وہ کہہ رہے تھے سبحان اللہ کہ اگر آپ کسی وجہ سے جا ہی رہے ہیں تو ان کو یہاں چھوڑ دو، ان کو نہ لے جائیں۔ اور اس وقت ابن عباس مشورہ دے رہے تو کہتے ہیں کہ میں نے آواز سنی، اگر پردے کے پیچھے سے آواز آئی، یہ ابن عباس کیا تو سمجھ چاہتے ہو کہ ہم اپنے سید و آقا کو چھوڑ دیں؟ خدا کی قسم ایسا نہیں ہوگا۔ اور عباس کہتے ہیں کہ میں پہچان گیا کہ یہ آواز عقیلہ قریش جناب زینب کیا، سبحان اللہ تو ہر قدم کے اوپر بھائی کے ساتھ ہیں، ہر قدم کو بھائی کو سہارا دے رہی ہیں، یہاں تک کہ مشر عاشور گزر گیا اور زینب ہر قدم کا سہارا دیے رہی۔ اور اس کے بعد پھر اپنی ماں کا کردار دہرایا۔ جب علی کو لوگ گلے میں رسی باندھ کے یہ لے جا رہے تھے کہ جا کے قتل کر دیں، تو علی کو زندہ بچا کے لانے والی فاطمہ تھی، اور جب خیموں میں شعلے بھڑک رہے تھے
تو سید سجاد کو زندہ نکال کے لانے والی زینب. ماشاءاللہ سبحان اللہ. اور عزیزان گرامی شریعت کا پاس اتنا ہے, یہ بھی سمجھ لیجیے ایسے عالم میں خدا کی قسم آدمی کی ہوش حواس درست نہ ہو, کہہ دینا آسان ہے, بات سن لینا آسان ہے, اس سے گزریے تو پتہ لگتا ہے کیا چیز ہے یہ. بے شک اس کی ایک ہوا لگ جائے آدمی کو تو زندگی بھر اس کے ہوش حواس درست نہ ہو. جن منزلوں سے زینب گزری ہیں صبح سے شام تک میں 72 مارچ دیے گئے, اب کوئی زندہ نہیں ہے, کوئی بچانے والا نہیں ہے. شدت غم ہے, شدت غم میں آدمی کے ہوش حواس درست نہیں رہتے. دیکھیے چند منزلیں ہیں جن میں آدمی کے دماغ کی صلاحیت بیکار ہو جاتی ہے, تھوڑی دیر کے بعد پھر واپس آ جاتی ہے کچھ دنوں کے بعد, مگر اس وقت نہیں کام کرتا دماغ. ایک ہے شدت غم, کسی ڈاکٹر کا جوان لڑکا مر جائے, آپ مریض لائیے اس کے پاس, پھر کسی اور کے پاس لے جائے میں دماغ سوچی کا سبحان اللہ پیشنٹ نہیں دے سکتا. بے شک کسی وکیل کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے بڑا, اگر اس مسئلے میں قانونی مشورہ دیجیے, یعنی کسی اور وکیل سے پوچھیے, اس وقت مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا, میرا دماغ خراب ہو گیا. شدت غم میں دماغ بیکار ہے. دوسرا موقع زلزلہ آ جائے, اچھا کھاتے بیٹھے تھے, دیواریں ہلنے لگی. آپ زلزلوں کی ہسٹری پڑھیے, جتنے زلزلے سے مرتے ہیں اس سے زیادہ بے چکے کوٹ کے ہو, پھاند کے ہو, دوڑ کے, اس میں مر جاتے ہیں. ہم وہیں بیٹھے رہتے سکون سے دنیا اتنا مرتے. 16 منزلہ بلڈنگوں سے نیچے کود گئے لوگ, یہ سوچے بغیر کہ بھائی یوں ہی تو مر جائیں گے, بلڈنگ تو شاید بچ جائے, کریک ہو جائے. وہ بلڈنگ نہیں گری مگر یہ مر گئے. 16 مالے سے کود گئے, زلزلہ آ جائے, دماغ بیکار ہو جائے, آگ لگ جائے, شعلے بھڑکنے لگے. بے شک دماغ صحیح کام نہیں کرتا ہے. بوکھلا کے آدمی خدا میں گھس جاتا ہے, سمجھ میں نہیں آتا ہے کیا. کربلا میں چیزیں یکجا ہو گئی تھی, شدت غم بھی تھی, زلزلہ بھی تھا, آگ بھی لگی ہوئی تھی, لیکن یہ رسول کی نواسی کا دماغ ہے کہ سید سجاد سے کہے بیٹا تم اب امام وقت ہو, چادریں چھن چکی ہیں, باہر چادریں نہیں جو ہمیں آئے, باہر مجمع ہے, خیمے جل رہے ہیں, ہمارے لیے حکم شرع کیا ہے. آپ نے یہ روح کربلا جو بتائی جا سکی, سبحان اللہ, ہمارے لیے حکم خدا کیا ہے اس پر بتاؤ. تو عزیزان گرامی یہیں سے ایک مسئلے کا اور حل سامنے آتا ہے کہ جب خائنم نے بھی خطا نہیں کی اور سید سجاد بھی معصوم ہے, تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ یا تو ان کو بھی معصوم کہیے یا ان کو بھی معصوم نہ کہیے. عزیزان گرامی بس فرق سنیے, ہمارے علماء نے لکھا ہے, یہ میری اپنی تحقیق نہیں, ماشاء ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ ایک کے لیے لکھا ہے محفوظ عن الخطا اور ایک کے لیے لکھا ہے معصوم. جیسے حضرت عباس, جیسے حضرت علی اکبر, جیسے جناب زینب, جیسے جناب ام کلثوم, یہ سب وہ لوگ تھے جو محفوظ عن الخطا. واہ 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 سبحان اللہ. اور امام حسین ہیں, چوتھے امام جناب سید سجاد ہیں, یہ معصوم ہیں. تو معصوم و محفوظ میں فرق کیا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں مزید, واہ واہ سبحان اللہ. اس کا فرق سن لیجئے. جو تمام زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق عمل کرے وہ محفوظ ہے. واہ واہ. جو تمام زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق عمل کرے وہ محفوظ ہے, اور جس کا قول و عمل خود اللہ کی مرضی ہو وہ معصوم ہے. اب آپ یہ منظر دیکھ لیجئے کہ زینب محفوظ ہے, وہ وہی کریں گے جو اللہ کی مرضی ہے. سید سجاد معصوم ہے, جو کہیں گے وہ اللہ کی مرضی ہے, جو ارشاد فرمائیں گے وہ مرضی ہے. لہذا محفوظ ایک منزل پر معصوم سے پوچھ رہا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے, اور وہاں پر وہ تکلف نہیں کر رہے ہیں کہ آپ بڑی ہیں, آپ بزرگ ہیں, آپ میری پھوپھی ہیں. یہ ڈیوٹی کا معاملہ ہے. سبحان اللہ. فرائض مذہبی ہیں, اس کو پورا کر دیں. سبحان اللہ.
وہ حکم دے رہے ہیں کہ آپ ایسا کیجیے، ایسے نہیں حکم دے رہے ہیں بلکہ قرآن کی آیت پڑھ دیں تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ بے ہوش تھے ایک دم لمحے سے نکل گیا۔ اے مولا آپ قرآن کی آیت کیوں پڑھ رہے ہیں؟ آپ کو فرما دینا کافی ہے، آپ کا ارشاد تو منزل آیت ہے، آپ کا ارشاد تو منزل آیت کے آپ نے فرما دیا بس کافی ہے، پھر آپ قرآن کی آیت پڑھنے کی ضرورت ہے؟ ممکن ہے جواب سے تجھے معلوم ہے آدم سے لے کے صبح قیامت تک سب سے اہم حکم میں دے رہا ہوں، نہ میرے پہلے والوں نے ایسا اہم حکم دیا ہے نہ میرے بعد والے ایسا اہم حکم دیں گے جیسا میں حکم دے رہا ہوں کہ محمد کی نمازیوں کھلے سر باہر نکلنے کا حکم دے رہا ہوں۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، لہذا جن دو کے ساتھ رسول اللہ کر گئے ہیں آرڈر کو دونوں کے سگنیچر ہونا چاہیے، قرآن و اہل بیت۔ دو کے ساتھ کر گئے نیتار کنفلکٹ مستقل ہے، دو چیزیں چھوڑ کے جا، اور اس کے بعد پھر ایک سلسلہ مسائل ہے، لیکن اتنے مسائل اٹھانے کے بعد اور اتنے غم اٹھانے کے بعد جب 12ویں محرم کو یہ قافلہ کوفہ پہنچتا ہے تو کوفہ کے بازار سجے ہیں اور کوٹوں پر تماشائیوں کا مجمع ہے۔ اب تاریخ پڑھیے، آپ لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں اور تاریخ میں ڈھونڈیے کوئی خاتون ایسی کہ جس کے لیے سخت ترین نفسیاتی اور سائیکولوجیکل مرحلہ ہے یہ کہ جس کوفے میں اس کا باپ اور بھائی بادشاہ رہے ہیں، برتر اقتدار رہے، جس کوفے کی وہ شہزادی رہی ہے، جس کوفے میں عورتوں کی یہ تمنا رہی ہے کہ ایک جھلک دیکھ لیں، حاضر ہو جائیں خدمت میں، دس موقع کہہ لیں تو ہمارا شرف ہے۔ اس کوفے میں آج وہ بھی اس طرح داخل ہو رہی ہے کہ اس کے بازوں میں رسیاں کوئی برسر اقتدار ملکہ جو اپنے فل پاور میں ہو، بندھے ہوئے اپنے غلاموں کو جن کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے اس طرح نہیں ڈانٹے گی جیسے کوفے میں حسین اپنے کوفے والوں کو ڈانٹے۔ شیر خدا کی بیٹی یا علی کی لاڈلی، یا اہل الکوفہ، یا اہل الریب والبدع، یا اہل المکر والخدع، اے کوفے والوں، اے مکاروں، اے بدعتیوں، اے فریبیوں، اے دھوکے بازوں، یہ کون ڈانٹ رہا ہے؟ وہ جس کو قیدی بنا کے لایا گیا ہے، قیدی خاتون ڈانٹ رہی ہے۔ مثال اس سیم و زر کی ہے جو اتنی گہرائی میں ہو جسے کوئی پا نہ سکے، تمہاری مثال اس سبزے کی ہے جو اس گندگی کا ہوگا ہو جسے کوئی جانور کھا نہ سکے، تمہاری مثال اس عورت کی ہے کہ جو اپنا سوٹ کھاتی ہے اور اس کو خود ہی ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی۔ تم نے کیا کر دیا؟ اپنے نبی کے نواسے کو مار ڈالا۔ اور عالم یہ ہے کہ کوفے والے تھر تھر کانپ رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، ان کی زبان بند ہو گئی اور شرمندگی سے ان کے سر جھکتے چلے گئے۔ یہ ہے زینب کبریٰ۔ آپ دیکھیے کربلا میں جہاں مظلومیت ہے وہاں جلال بھی کتنا، سبحان اللہ، عزیزان گرامی، خالی مظلومیت ہی نہیں ہے، کربلا کے اندر جلال بھی ہے، زبردست جلال۔ جب یہاں کوفے والے ڈانٹے جا چکے ہیں تو اب یہ قافلہ دربار ابن زیاد میں گیا، تاکہ اقتدار پر وہ بیٹھا ہے جس کا حسب نسب نہ معلوم، تاکہ اقتدار پر وہ بیٹھا ہے جو خاندانی دشمن اہل بیت، نسلی عدو علی ہے، دیکھ کے خوش ہو رہا ہے۔ منظر کو دیکھا، پہلے دربار نے منظر کو دیکھا، ظالم دشمن خوش ہوا،
اور اس کے بعد اس نے چونکہ وہ ایک پست اور ذلیل طبقے سے تعلق رکھتا ہے، ایسا اسی وجہ کی بات کی اس نے. میں وہ لفظ کبھی نہیں دہراتا ہوں مجلس میں، صرف اس طرح پڑھ دیتا ہوں کہ تب کی سمجھ میں آئے. بے شک. عزت کی نسبت ان لوگوں کو دی جن کو خدا نے ذلیل کیا ہے، ہاں اور ذلت کی نسبت ان لوگوں کو دی جن کو اللہ نے عزت دی. عزت دی. ہاں دیکھا خدا نے تمہارے ساتھ کیا کیا. اوہ خدا نے تمہارے ساتھ کیا کیا. پر جیسے ہی اس نے یہ باتیں کی وہاں دربار میں، اور ایک مرتبہ قیدی بی بی نے سر اٹھایا اور زور سے اس کو ڈانٹا کے دربار دہل گیا. ہاں دربار دہل گیا. اور جو رزق حرام نے جن سے ہم گوئی کی طاقت چھین لی تھی ان کی سانسیں رک گئی. آواز دی ماں تقول یمنا مرجانا، مرجانا کے بیٹے کیا کہا. اس کے باپ کا نام نہیں لیا، اس کی اس بدکردار ماں کا نام لیا جو اپنی بدکرداری میں سارے عرب میں مشہور ہے. سر دربار اس کو اس کی بدکردار ماں کے نام سے یاد کر کے ذہنم میں سمجھداروں کو تو جواب دے ہی دیا کہ عزت و ذلت کی بات کرنے والے پہلے اپنے دامن سے یہ دھبا تو دھو لے. یہ کیا حق پہنچتا ہے عزت ذلت کی بات کرنا. سبحان اللہ. ماں تقول یمنا مرجانا، مرجانا کے بیٹے کیا کہا تم نے. اور اس کے بعد جو فلسفہ بیان کیا، آج بھی دنیا کی کمزور اور غریب قوموں کو سمجھنا چاہیے. اور میں یاد رکھ، ذلیل وہ ہوتا ہے جو باطل پہ ہو، عزت وہ پاتا ہے جو حق پہ. حق پہ ہو. واہ واہ سبحان اور اللہ. اس کے بعد پھر اس کا جواب دیا کہ خود دیکھا خدا نے تمہارے ساتھ کیا کیا. میں نے تو اللہ سے ہمیشہ اچھا ہی اچھا دیکھا. ارے سوچیے تو صحیح، ذرا سی مصیبت ہوتی ہے ہم اللہ کا شکوہ کرنے لگتے ہیں. مشہر کربلا سے گزر کے زینب شکر کر رہی ہیں. ایسے بندے ڈھونڈیے تو خدائی، ایسے بندے خدائی میں ڈھونڈیے تو صحیح طرح ملتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان. کہا اس خدا کا شکر جس نے ہمیں نبوت و شہادت کی عزت و سرفراز کیا. دیکھا ہم نے وہ جس شہادت کو ذلت کہہ رہا تھا، زینب نے فلسفہ ہی بدل دیا. کہا ذلیل وہ ہوتا ہے جو باطل کو ہو، عزت وہ پاتا ہے جو حق ہو. خدا کا شکر اس نے ہم آل محمد کو نبوت و شہادت کی عزتیں دی. اور آج یہی دو چیزیں عزت اسلام ہیں، نبوت محمد و شہادت آل محمد. اور یزید کو اور یزید والوں کو بادشاہت کی عزت نہ دے سکی، ذلیل وہ ہوتا ہے جو باطل کا. اہل حرم کو قید ہونا بھی ذلیل نہ کر سکا، عزت وہ پاتا ہے جو حق ہو. عزیزان گرامی، یہ نزیات کا دربار تھا. اور جب شہزادی وہاں سے نکل کے یزید کے دربار میں، یہ گورنر تھا ابن زیاد، اور یزید بادشاہ تھا. بادشاہ گورنر سے بڑی چیز ہے. بے شک. اور جب بادشاہ کے سامنے اس کے پیٹ ملازم نے شمر ملون کربلا کے واقعے کو غلط ٹویسٹ کر کے بیان کرنا شروع کیا، تو ایک مرتبہ زینب نے اس کو ڈانٹا. شکلت کا سواکل ایوہ الکذاب، ماتم کرنے والیاں تیرے ماتم میں بیٹھے ہو جھوٹے کیا بک رہا ہے. ان السیف آخر حسین لم یترک فی الکوفہ بیتا الا وفیہ باقر و باقیہ مناہ منایا. میرے بھائی حسین کی تلوار نے کوفے میں کوئی گھر ایسا نہیں چھوڑا ہے جس میں رونے والے اور رونے والیوں، بھوکا کرنے والے اور بھوکا کرنے والیاں نہ ہو. کیا بک رہا ہے؟ وہ شاہجہاں کے لیے غلط بیانی کر رہا تھا. اب دربار میں شور اٹھا کہ صحیح بیان نہیں، جھوٹ بیان کیوں دے رہا ہے، غلط کیوں کہہ رہا ہے.
انہوں نے جھلا کے بیان دیا کہ ہم ایسے سے لڑکے آ رہے ہیں جو موت پر ٹوٹے پڑ رہے تھے، ان کو پرواہ نہیں تھی وہ موت پر جا پڑے یا موت اتباع پڑے، ہم ان سے لڑکے آ رہے ہیں جنہوں نے زروں پر دل پہن لیے تھے۔ سر دربار بادشاہ کا آدمی ڈانٹا گیا، قیدی نے ڈانٹا، بیان بادشاہ کی پالیسی کے خلاف آیا دربار میں، جو اس کی پالیسی تھی اس کے خلاف بیان دیا گیا سب کے سامنے۔ وہ سمجھ گیا کہ سردار کی بیٹی اور سردار کی بہن دبے گی نہیں میرے فوجی افسر سے، اس کو ہٹا دیا سامنے سے، کہا تو ہٹ جا۔ اب ڈائریکٹ بات کرنے لگا، میری بات کا جواب دو، میری بات کا جواب دو۔ اس میں بڑا غرور ہے، اس میں بڑی میں ہے، میری بات کا جواب دو، تو مطلب میں کچھ ہوں۔ یہی وہ حکومت تھی جس کے لیے تمہارے بھائی نے مجھ سے جھگڑا کیا۔ دیکھو خدا نے حکومت مجھے دی۔ دیکھیے مناظرے میں اسی وقت جواب ہوتا ہے، کل کو نہیں ہوتا ہے۔ یہ عدالت نہیں ہے کہ وکیل صاحب نے کہا ہم اگلے ہفتے بیان داخل کریں گے، مناظرے میں یہ رواج سبحان اللہ، اسی وقت جواب دیجیے آپ، اگر اسی وقت جواب نہیں ہے تو آپ مناظرہ ہار گئے۔ سچویشن اندازہ لگا لیجیے کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے آج اس سوال کا جواب بچہ بچہ دے دے گا، آج یہ کوئی مشکل مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن اس وقت سوچئے جب وہ سچ مچ کا بادشاہ تخت حکومت میں بیٹھا ہوا، کٹا وسا سامنے رکھا ہے اور ایک خاندان رسیوں بندہ کھڑا ہے، اب یہ بھی جواب چاہیے۔ دیکھو خدا نے حکومت دی، میری بات کا جواب دو۔ تو زینب نے پہلے تو اس کی میں کو چکنا شروع کیا، کہا سن وہ آزاد کردہ غلام کی اولاد، سن وہ آزاد کردہ غلام کی اولاد، اور میرے جواب پر مغرور نہ ہو جانا، میری جیسی خواتین تیرے جیسوں کی باتوں کا جواب نہیں دیتے، یہ وقت کی مجبوری ہے جو میں جواب دے رہی ہوں۔ پہلے تو اس کی انا کو چکنا چاہیے، رہ گیا تیرا یہ خیال کہ میرے بھائی کے دل میں تمنا حکومت تھی تو تو جھوٹ بول رہا ہے، میرے بھائی کے دل میں کبھی تمنا حکومت نہ رہی، اور تیرا یہ کہنا کہ خدا نے حکومت تجھے دی ہے، سبحان اللہ، جو جملہ ارشاد فرما دیا خدا کی قسم ماضی و مستقبل دونوں روشن کر دیے، فرمایا اور تیرا یہ کہنا کہ اللہ نے حکومت تجھے دی تو یزید تجھے دھوکہ ہے، تو جس کو حکومت سمجھ رہا ہے یہ حکومت نہیں ہے بلکہ مہلت ہے۔ شہزادی زینب نے ماضی پر بھی روشنی ڈالی، مستقبل پر بھی روشنی ڈالی کہ اگر یزید سے پہلے نمرود و فرعون و حامان کو اقتدار مل گیا ہے تو وہ بھی مہلت تھی، اور یزید کے بعد جتنے ظالموں کو ملتا رہے یہ مہلت ہوگی، حکومت نہ ہوگی۔ سبحان اللہ، مہلت ہے، حکومت نہیں۔ سبحان اللہ، تو جس کو حکومت سمجھ رہا ہے وہ حکومت نہیں ہے بلکہ مہلت ہے۔ 3 برس میں یزید کی مہلت تمام ہو گئی، حسین کی حکومت آج تک۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور عزیزان گرامی بس ایک جملہ سنیے، وقت تمام ہو رہا ہے، بات تمام ہو رہی ہے۔ بسم اللہ۔ یہ اور عظیم جملہ ہے خدا کا، آپ کا ہزاروں دفعہ کا سنا بھائی، کوئی نئی چیز کبھی پڑھتے ہی نہیں۔ ہمیشہ یہی کہہ کے پڑھتا ہوں کہ سب آپ جانتے ہیں واقعی، لیکن ذرا اس کے اندر گوشہ پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہوں، چیز پرانی ہے۔ آپ نے ہزاروں دفعہ سنا ہوگا کہ چوتھے امام نے فرمایا کہ بھبی اماں آپ تو عالمہ غیر معلمہ ہیں، یہ جملہ آپ نے چوتھے امام کا ارشاد سنا ہوگا نا کہ بھبی اماں آپ کیا بات ہے، آپ تو عالمہ غیر معلمہ ہیں۔ عالمہ غیر معلمہ کیا مطلب ہے؟ معلمہ کہتے ہیں پڑھانے والی کو، معلمہ مانے پڑھانے والی، یعنی ایسی عالمہ ہے جس کی کوئی پڑھانے والی نہیں۔ دیکھیے زینب جس گھر سے تعلق رکھتی ہیں اس میں ہر ایک کی شاگردی شرف ہے، کسی کا بھی نام لے لیجیے آپ کہ آپ اس کے شاگرد ہیں، بہت بڑی عزت ہے۔
سبحان اللہ. اگر کسی سے کہا جائے کہ آپ کا کیا کہنا آپ تو رسول اللہ کے شاگرد ہیں تو کیا مذلہ انسلٹ ہو گئی اس کی؟ کسی سے کہا جائے آپ کا کیا کہنا آپ تو جناب امیر کے شاگرد ہیں مولا علی نے آپ کو پڑھایا ہے تو کیا اس کا مرتبہ کم ہو جائے؟ کسی کے لیے کہیے کہ آپ کو تو حسنین علیہ السلام نے پڑھایا ہے تو کیا اس کو رتبہ کم ہو جائے گا؟ تو اگر چوتھے امام یہ فرما دے بھوکی اماں آپ کا کیا کہنا آپ تو رسول کی نوازی ہیں آپ تو اپنے نانا سے پڑھی ہیں آپ کو کیا بتائے گا؟ آپ تو اپنے بابا کے شاگرد ہیں علی ابن ابی طالب کی شاگرد ہیں آپ کا کیا کہنا آپ کو کوئی کیا بتائے گا؟ تو عزیزان گرامی کیا علی کی شاگردی کچھ کم ہے؟ کیا رسول اللہ کی شاگردی سے کسی کی انسلٹ ہوگی؟ کیا حسنین کی شاگردی سے یا جناب سیدہ کی شاگردی سے کسی کی انسلٹ ہو جائے گی؟ مگر وہ امام وقت ہیں. آپ کا کیا کہنا آپ تو عالمہ غیر معلمہ ہیں. علی چوتھے امام اپنی پھوپھی کا مرتبہ بتا رہے ہیں کہ میری پھوپھی بھی اسی مدرسے کی پڑھی ہوئی ہے جس مدرسے سے پڑھ کے رسول آئے تھے. ان کا کوئی استاد تھا نہ ان کا کوئی استاد. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. صلی علی محمد. اسی مدرسے کی پڑھی ہوئی. واہ واہ واہ. عالمہ غیر سبحان. اس جملے میں کیا خرابی تھی کہ آپ رسول علی کی شاگرد ہیں؟ ماشاء اللہ. کوئی معذلہ بیوی کا مرتبہ کم ہو جاتا گھٹ جاتا. مگر یہ ارشاد امام جو ہے یہ علامت زینب ثابت کر رہا کہ اس دنیا کی پڑھی ہوئی نہیں ہے شہزادی. اسی مدرسہ قدس میں پڑھا ہے جس میں ائمہ نے پڑھا ہے جس میں رسول اللہ نے پڑھا ہے جس میں مولا علی نے پڑھا ہے وہیں زینب کبریٰ نے پڑھا. سبحان اللہ ماشاء اللہ. اور عزیزان گرامی بس ہمیشہ کا سنا ہوا آپ کا جملہ ہے لیکن اسی کو پڑھ کے مجلس کو تمام ہو. 1 سال قید میں رہی اور 1 سال قید و بند کی سختیاں بھی جھیل ہی رہا اور اس کے بعد یزید نے رہا نہیں کیا. دیکھیے یہ غلط فہمی میں نہ رہیے گا کہ یزید نے تاریخ لکھی یزید نے رہا کیا. یزید کیا رہا کرے گا؟ ساری سیدانیاں جناب سکینہ کی طرح تڑپ تڑپ کے مر گئے. یزید رہا نہ کرتا. صبر زینب نے قید خانہ توڑا. جب اس کو یہ یقین ہو گیا کہ اگر قید خانے کا دروازہ نہیں کھولا گیا تو یہ دروازہ ٹوٹے گا اور دروازہ ٹوٹے گا تو میرے محل کا دروازہ بھی ٹوٹے گا. 2 دروازے ٹوٹے. سبحان اللہ. لہذا اس نے سید سجاد سے بولا کہ کہا کہ آپ آزاد ہیں یہاں چاہے تبھی جائیں چاہے شام میں رہے چاہے مدینے جائیں. تو امام فیصلہ لے لیتے. امام تو امام. لیکن اب امتحان ختم ہو گیا تھا. جو امتحان شروع ہوا تھا اب امتحان ختم ہو گیا تھا. اب امتحان میں زینب کا مرتبہ دکھانا مقصود تھا. اس لیے کہ کسی امام نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں کسی سے پوچھ کے بتاؤں. امام اس لیے ہوتا ہے کہ اس سے پوچھا جائے. اس سے پوچھا. امام اس لیے ہوتا ہے کہ آپ اس سے پوچھیں. وہ آپ سے پوچھنے تھوڑی آئے. سبحان اللہ. علی کے دروازے میں حکومتیں آتی تھی پوچھنے. ایک واقعہ دکھا دی علی کہیں کچھ پوچھنے گئے ہو وہ کبھی نہیں جاتے. ان کے پاس آتے تھے لوگ پوچھنے. ہر امام کا یہی مسئلہ تھا کہ لوگ پوچھنے آتے تھے. امام نہیں کہا کہیں کچھ پوچھنے کے لیے کہ اس کا مطلب بتا تھا. یہ پہلا و آخری واقعہ ہے کہ امام وقت کہہ رہا ہے میں اپنی پھوپھی سے پوچھ کے بتاؤں. اور عزیزان گرامی وہ آئے پوچھنے تو کہا پھوپھی اماں یزید یہ کہتا ہے آپ بتائیے. تو یہ تو اسی وقت امام مان چکی تھی جب حسین شہید ہوئے قبرے میں جل رہے تھے اور ان سے پوچھ کے باہر نکلی تھی. ان کو جواب دینا چاہیے تھا کہ میں کیا بتاؤں بیٹا آپ امام وقت. سبحان اللہ. آپ نائب علی ہیں نائب رسول ہیں جو گناہ سمجھ ہوگی وہ تکلف نہیں کر رہے ہیں. سبحان. وہ کہہ رہی ہیں بیٹا یزید سے کہہ دینا میں ابھی نہیں جاؤں.
वाह ابھی میں اپنے بھائی پر رو ہی نہیں. سبحان پہلے ایک گھر خالی کرے جہاں میں بیٹھ کے اپنے بھائی پر رول ہوں, اس کے بعد جاؤں. سبحان اب اللہ سمجھے آپ کیا مرتبہ؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ کیا قصہ ہو رہا ہے بھائی؟ جب آغاز تھا امتحان کا تو یہ ان سے پوچھ رہی تھی, جب انجام ہے امتحان کا تو وہ ان سے پوچھ رہے ہیں. سبحان اللہ. عزیزان گرامی, بس مجلس تمام ہے. ڈاکٹر اقبال کا ایک بڑا مشہور شعر ہے, بڑا مشہور شعر ہے, میں سمجھتا ہوں کہ سب شعروں سے زیادہ مشہور ہے, کہ خودی کو کربلا میں اتنا کہ تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا. واہ واہ بڑا مشہور شعر ہے, عربی زبان میں. خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. لیکن شاید ڈاکٹر صاحب سے پوچھا جاتا تو وہ یہ بتا نہ پاتے کہ خدا نے بندے سے کس دن پوچھا کہ بتا تیری رضا. اس کا جواب ہمارے پاس ہے. امام ہوتا ہے نمائندہ مشیت. سبحان اللہ خدیجہ نہیں آیا ہے پوچھنے, مشیت پوچھ رہی ہے زینب کیا چاہتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ مشیت سوال کر رہی ہے زینب امتحان تمام ہوا کیا چاہتی ہو. سبحان اللہ. ڈائریکٹ تو کسی کے پاس نہیں آیا, کسی رسول کے پاس بھی ڈائریکٹ نہیں آیا. رسول کے پاس قرآن آیا, جبرائیل کے ذریعے آیا. خدا نہیں آتا تھا جب رسول کا. بے شک واجب. امام جو آیا ہے نمائندہ مشیت ہے, اللہ کا نمائندہ آیا ہے پوچھنے کیا فرماتی ہیں. سبحان زینب عالمہ غیر معلمہ سمجھ گئیں, بھتیجا نہیں پوچھ رہا, سبحان اللہ. نمائندہ مشیت پوچھ رہا ہے کہ حسین کا امتحان, تمہارا امتحان تمام ہو گیا, آپ کیا چاہتی ہو. سبحان تو زینب نے جواب دیا حسین کی عزاداری چاہتی. واہ واہ. عزیزان گرامی, جو میں نے کہا تھا, میں نے جذباتی ہو کے نہیں کہا تھا کہ شہزادی نے قید خانے کی دیواریں توڑی. جب کوئی کسی ظالم کی قید سے چھوٹتا ہے تو اس کی پہلی کوشش ہوتی ہے کہ جلدی سے جلدی یہاں سے چلا جائے, جتنا جلدی ہو سکے وہ جگہ چھوڑ دے. اس لیے کہ قانونی قید کاٹ کے جیل سے رہا ہونا اور ہے, جیلر ایک دن بھی آپ کو زیادہ نہیں رکھ سکتا ورنہ خود پکڑ لے گا, واہ اب سے بیجا میں بند ہو جائے گا. لیکن ظالم کی قید جو ہوتی ہے خدا جانے کب نیت بدلتی ہے, واہ. کب کیا سوچنے لگے. لہذا قیدی چاہتا ہے کہ جلدی جائے. اگر زینب کو رہا کیا گیا ہوتا اور صحیح تسجیات پوچھنے آئے تھے تو کہتے بیٹا وہ جلدی یہی ناطے بلواؤ کہ یہاں سے نکل چلو اور 2-3 منزلیں چلے چلو, بس رکو نہیں, واہ بہت دور جا کے وہ رکو. لیکن یہ جب قیدی چھوٹتا ہے تو اس کی سیکورٹی ہوتی ہے. لیکن جب کوئی فاتح کسی ملک کو فتح کرتا ہے سبحان جلدی نہیں جاتا ہے, سبحان اللہ. واہ واہ. جلدی نہیں جاتا وہاں سے, وہ اپنا انتظام درست کرتا ہے, اپنا سب ٹھیک ٹھاک کرتا ہے, اس کے بعد جاتا ہے. سبحان زینب نے فتح کیا تھا شام, جلدی کیسے جاتے. واہ واہ. اور مفتو اتنا ٹوٹ چکا ہوتا ہے کہ فاتح کی بات پر نو نہیں کر سکتے سوائے اسکر میں. اب یزید ٹوٹ چکا تھا, کہ اس سے کہو گھر خالی کرے, ہم بیٹھ کے حسین کا روئیں گے, ابھی روئے نہیں. اب یزید یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہاں نہ رو, کربلا میں رو لینا, جنگل میں رو لینا, مدینے جا کے رو لینا, نہیں, یہیں رو لینا, یہیں رو لینا. عزیزان گرامی, گھر خالی ہوا. واہ. فاتح شام زینب سیدانیوں کو لیے اس گھر میں آئی. بس عزیزان گرامی, مجلس تمام ہے. جب ہم 2 مہینے 8 دن رو کے حسین کا گریہ حق نہیں ادا کر سکتے تو ماجائی 8 دن رو کے کیا تسلی پاتی. اصل میں وہاں مجلس کی بنیاد رکھنا تھی اور کچھ نہیں تھا, تاکہ بنیاد ادا حسین جو ہے مستحکم ہو جائے. عزیزان گرامی, سیدانیاں اس گھر میں آئیں اور تاریخ میں تو میں نے یہی پڑھا ہے کہ 8 دن تک بیویاں گریہ بکا فرماتی نہیں. لیکن میرا دل کہتا ہے, میں نے حوالہ نہیں, یہ تاریخ میں نے نہیں پڑھا, مگر میرا دل کہتا ہے انسانی نفسیات کی بنیاد کے اوپر کہ زینب جب اس گھر میں آئی ہوں گی اور سیدانیاں جب اس گھر میں آئی ہوں گی جس گھر میں رونے کی آزادی تھی اور رونے کے لیے جو گھر خالی ہوا تھا, تو ہو سکتا ہے حسین پر رونے سے پہلے زینب نے آواز دی ہو, سکینہ, اے بی بی سکینہ, آن کے اپنے بابا کا ماتم کر لو. باپ کو رو نہ پائیں, گھٹ گھٹ کے مر گئی, باپ پر رونے کی تمنا میں دنیا سے رخصت ہو گئی. اے بی بی اب کوئی تماچے نہ مارے گا, اے بی بی اب کوئی تازیانے نہ لگائے گا, اے بی بی اب کوئی توپا ظلم و ستم نہ کرے گا, آن کے اپنے باپ کا ماتم کر لو.